قاسم کے دوست مرتضیٰ حسن کی زبانی۔ میری پہلی ملاقات جب ان سے ہوئی تھی تو ہمارے درمیان کچھ خاص بات نہیں ہوئی تھی، صرف دعا اور سلام کی اور پھر رخصتی لی، لیکن مجھے اس سے مل کر بہت اچھا محسوس ہوا۔ جب دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہتا ہے اس کا نام قاسم ہے اور اس کا تعلق گاؤں ملان سے ہے۔ میں شہید سے پہلی بار ملا تو اس کے اندر اس قدر عاجزی اور کشش تھی کہ وہ اپنے ہر ملنے والے شخص کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا اور ہر اس فرد سے جو اس سے پہلی بار ملتا تھا اس طرح ملتا تھا جیسے ان کا پرانا دوست ہو۔ مجھے اس سے پہلی ملاقات کے بعد دوبارہ ملنے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ میری ان سے دوسری ملاقات محرم کے مہینے میں ہوئی۔ اس طرح ملاقاتیں ہوتی گئی اور ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ قاسم محرم کے مہینے میں بہت غمگین رہتے اور پرخلوص عزاداری میں مصروف رہتے۔ جب وہ عزاداری کے بعد گھر داخل ہوتا تو بہت خاموشی کے ساتھ آتا کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ نماز فجر تک اور نماز شب میں مشغول رہتا اور سجدے میں گر گر کر گریہ گزاری کرتے اور اللہ سے کھلے آسمان میں باتیں کیا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے وقت بہت گریہ کرتے تھے۔ سفر عشق یعنی کربلا پر جب قاسم نکل رہے تھے تو ان سے چند دن قبل اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے۔ اس سفر میں قاسم کے چچا زاد بھائی ان کے ساتھ تھے جو شہید کے دوست بھی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے اس سفر میں قاسم ہر کسی کی خدمت کیا کرتے تھے، کبھی زائرین کو پانی پلاتے نظر آتے تو کبھی کسی زائر کا سامان اٹھاتے ہوئے نظر آتے۔ اس پورے سفر میں قاسم کے ہمراہ کوئی شخص ناراض نہ ہوا اور نہ کسی سے برے لہجے میں بات کی۔ کربلا عراق جس کمرے میں ہماری رہائش تھی، ہم وہاں آرام فرما رہے تھے کہ قاسم نے اچانک کہا میں باہر چلتا ہوں اور جلدی واپس آ جاؤں گا۔ جب قاسم چلے گئے تو ان کی واپسی کو کافی دیر ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ کہاں چلے گئے تھے قاسم؟ تو اس نے کہا میں بین الحرمین گیا ہوا تھا۔ میں تنہائی میں اپنے مولا حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام سے کچھ دیر باتیں کی، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ پوری رات سوچ میں گم رہا۔ میں جب بھی اس کے ساتھ بیٹھتا تھا ایک الگ سا سکون محسوس کرتا۔ قاسم کی شہادت کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ قاسم مجھے آواز دے رہا ہے، قمر قمر کی آواز سے دے رہا تھا اور اس دوران میں نیند سے بیدار ہوا۔ پہلے خواب میں نے اپنی ماں سے بیان کیا لیکن اس نے اس خواب کو دوسرے سے شریک کرنے سے منع کیا۔ اس خواب کی وجہ سے میرے اندر بے چینی سی پیدا ہو گئی، لیکن جب بھی شہید کی قبر پر جاتا ہوں تو مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ قمر عباس کا لوگوں کے نام پیغام۔ میں شہید قاسم کے چچا زاد بھائی اور دوست ہونے کی حیثیت سے معاشرے کے تمام جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہید محمد قاسم کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں خود بھی اسی کوشش میں ہوں کہ ایسا کردار بناؤں کہ اس کی دوستی کا حق ادا کر سکوں۔ شہید کے بارے میں مختصر بیان۔ شہید محمد قاسم کی ایک دوست عامر حسین علوی بیان کرتے ہیں کہ قاسم تقریباً 1 سال سے ہمارے ساتھ فٹ بال کھیل چکے ہیں۔ ہم جب بھی کھیلتے قاسم ہمارے ساتھ کھیلتے۔ جب ایک دن ہمارے دوست کی آپس میں لڑائی ہوئی تو قاسم نے ان کو لڑنے سے روکا اور ان کو نصیحت کی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس طرح نہیں لڑنا چاہیے بلکہ محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ شہید کے چچا زاد بھائی بیان کرتے ہیں کہ محمد قاسم اور اس کے والد کے درمیان ایک الگ قسم کی دوستی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوست کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ جب بھی قاسم کے والد اپنے بیٹے کو غمگین دیکھتے تو وہ بھی غمگین ہو جاتے۔ شہید جب جنگ پر جا رہے تھے تو اپنے والد کے ایک دوست سے کہا کہ مجھے اسلحہ دے دے تاکہ میں جنگ پر جا سکوں۔ میں بی بی سکینہ علیہ السلام کی خاطر جنگ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ جن لوگوں نے جو گستاخی کی ہے ان سے بدلہ لے سکوں۔ جس دن وہ جنگ پر جا رہے تھے تو اس وقت بولا کہ آج ہم ضرور بی بی کا بدلہ لیں گے اور ان گستاخوں کو ان کی غلطی کی سزا دے کر رہیں گے۔ ایک بچے کے قاسم سے ملاقات۔ قاسم کے چچا زاد بھائی بیان کرتے ہیں کہ میرا 5 سال کا ایک بیٹا ہے اور بھی اس سے مجھے کہتا رہتا کہ بابا جان
میں بھی قاسم کی طرح بننا چاہتا ہوں اور بڑے بڑے ہو کے ان کو ہی اپنے پسندیدہ شخصیت بنانا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بابا جان، میں نے قاسم کو دیکھ لیا ہے، وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتے تھے اور مذاق میں بھی مجھ سے ڈر رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ قاسم، تم تو شہید ہو چکے ہو، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم مرے نہیں؟ تو قاسم مسکرا کر کہنے لگے، میں تو زندہ ہوں۔ وقت آخر۔ ایک ایسا جوان جس کی زندگی خواہش دنیا کے گھٹنے ٹیک دیے ہو اور اس نے دنیا کی بہت سی لذتوں سے خود کو محروم کر لیا ہو، لہٰذا خداوند انسان کو وہی انعام عطا کرتا ہے جسے وہ خدا سے چاہتا ہے۔ شہید محمد قاسم نے اللہ سے ایک منفرد تحفے کی دعا کی تھی۔ اس تحفے کے لیے جو اصل درکار ہوتی ہے، ان اصولوں کی پابندی کے لیے شہید قاسم ہر ممکن کوشش کرتے، جس کی وجہ سے شہید جیسا عظیم اور منفرد تحفہ ملا۔ زیر کتاب میں جتنے واقعات بیان ہو چکے ہیں، ان سے کافی حد تک یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہید قاسم کو اس محنت اور پرخلوص شوق سے اس کو شہادت جیسے رتبے پر فائز کیا۔ ان تمام تر موضوعات میں جتنے دربرے بیان ہم نے ان کے والدہ کے آپ تک پہنچائے، وہ شاید بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہم وہ آنسو اب تک نہ پہنچا سکے جو بیان کے دوران انہوں نے بہائے۔ ہم نہیں جانتے کہ قاسم جیسے بیٹے کو رخصت کرتے وقت اس کی ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، کس قدر اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، جس خوف کی وجہ سے لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے جدائی ایک ماں کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوگی۔ اس تکلیف کا اندازہ کچھ اس حد تک لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہمارے دوست ان سے قاسم کے بارے میں بیان لیتے ہیں تو وہ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پاتی تھی۔ شہید قاسم کی رخصتی ہم ان کی والدہ کے بیان میں بیان کر چکے ہیں، لیکن ان کے ایک دوست جناب ابو طالب کہتے ہیں، قاسم کو جب گولی لگی تو میرے گود میں سر رکھ کر آخری سانس لے رہا تھا۔ گولی لگنے کے بعد وہ ایک مدت سے پرسکون ہو کے لیٹ گیا۔ وہ رخصت ہونے کو ہے جس نے اپنی زندگی بی بی سکینہ کی خدمت میں گزاری۔ جس وقت ان کا جنازہ گھر لایا گیا تو اس قدر پرسکون تھے کہ جیسے کوئی آرام سے نیند میں سو رہا ہو۔ مسجد سے جنازہ اٹھتے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی گئی۔ وہ منتظر تھے اپنے مولا کے دیدار کے لیے، وہ منتظر تھے اپنے وقت کے امام کی زیارت کے لیے، وہ منتظر تھے تمام ان شہداء کے لیے جو شہید کی بہت پسند ہے۔ عزیزان محترم، اس کو خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کا پاک جسم زمین کی زینت بن چکا تھا اور روح ہر جگہ پرواز کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ بس اس روح سے خود کو مستفید کیے بغیر متحنہ کے افکار کو معاشرے میں عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ ان کے کردار کو اپنی روح میں منتقل کرنے میں دیر نہ کیجیے گا۔ وہ شوق شہادت اپنے دل میں پروان چڑھتے ہے نا، جس نے قاسم کو ایسے عظیم رتبے پر فائز کیا۔ ان سے توسل کرتے ہوئے ان سے ضرور پوچھیے گا کہ کیا ہمارا بھی شہادت میں حصہ ہے۔ ان سے یہ سوال ضرور کیجیے گا کہ شہادت کے بعد کیا آپ امام زمانہ کے دیدار سے فیضیاب ہوئے؟ ختم۔